السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں ہوں گے۔ آپ سبھی بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ ہمارے چینل پہ آنے کے لیے، اور آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ کہ ویڈیو کو لائک کرتے ہیں اور ہمیں کمنٹ کر کے حوصلہ افزائی دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ سبھی بھائی بہن کا بہت بہت شکریہ۔ اردو ویڈیو ہم نے بہت ساری اپلوڈ کی ہے ہجے کے ساتھ۔ اگر آپ سب اردو پڑھنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں، بہت جلد سیکھ جائیں گے۔ اور اب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں رواں۔ اس سے پہلے بھی ہم نے اس بک کی بہت ساری سبق اپلوڈ کر دی ہے، اگر آپ سب نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیں۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو فائدہ ہوگا۔ تو یہ ہمارا سبق ہے سن 7 ہجری کے بارے میں۔ تو چلیے ہم اپنا سبق پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن 7 ہجری، غزوہ خیبر اور پہلا حج۔ تو غزوہ خیبر اور پہلا حج کا آج ہم پڑھیں گے، اور آپ سب کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ سب کو ویڈیو کیسی لگتی ہے۔ مدینہ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر بہت بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے تھے۔ ان قلعوں میں یہودی رہتے تھے۔ تو مدینہ سے تھوڑی دور کے فاصلے پر بہت بڑے بڑے قلعے بنے ہوئے تھے۔ ان قلعوں میں کون؟ یہودی رہتے تھے۔ ان میں سے ایک قلعہ کا نام خیبر تھا۔ وہاں کے یہودیوں نے بہت کوشش کی کہ مسلمان اسلام کی اشاعت نہ کر سکیں۔ تو وہاں کے یہودیوں نے بہت کوشش کی کہ مسلمان اسلام نہ پھیلائیں، اور چاروں طرف سے مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگے، اور چاروں طرف سے مشرکین کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو 600 مجاہدوں کو لے کر خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 600 مجاہدوں کو لے کر خیبر کے یہودیوں پر چڑھائی کی۔ چڑھائی کرنا کہتے ہیں حملہ کرنے کو۔ اور ایک بھائی میسج کر کے پوچھ رہے تھے کہ اس کا معنی کیا ہوگا، جو ہم نے اس سے پہلی والی سبق میں پڑھا تھا، اطمینان۔ شاید ان کا میسج میرے سمجھ میں نہیں آیا، بہت دیر بعد سمجھ میں آیا کہ یہ اطمینان لکھے ہیں۔ تو اطمینان کا مطلب ہوتا ہے چین، سکون، آرام۔ اس موقع پر ایک بات غور کرنے کی ہے، اس سے پہلے بہت بڑی بڑی 2-3 لڑائیاں ہوئیں، مگر ہر لڑائی ایسی تھی کہ جب دشمن حملہ کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدوں کو لے کر اس حملے کو روکنے کے لیے لڑتے تھے۔ یہ بات سچ میں غور کرنے والی تھی کہ اس سے پہلے جو بہت بڑی بڑی 2-3 لڑائیاں ہوئیں، مگر ہر لڑائی میں ایسی تھی کہ جب دشمن حملہ کرتے تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدوں کو لے کر اس حملے کو روکنے کے لیے لڑتے تھے۔ اس میں اللہ تعالی مسلمانوں کو فتح دیتا تھا اور دشمن بھاگ جاتے تھے۔ تو اس میں اللہ تعالی مسلمانوں کو کامیاب کرتے تھے اور دشمن بھاگ جاتے تھے۔ جو کچھ دشمنوں کی فوجوں کا مال ہاتھ آتا تھا وہی مسلمانوں کو اس جنگ کے جیتنے سے ملتا تھا۔ تو جو کچھ مسلمانوں کو فوجوں کا مال ہاتھ آتا تھا وہی مسلمانوں کو اس جنگ کے جیتنے سے ملتا تھا۔ لیکن سوچو، اگر خدا نخواستہ دشمن جیت جاتے تو مسلمانوں کو تو شہید کر ڈالتے اور مدینہ پر قبضہ کر لیتے۔ تو اس سے پہلے کی جنگیں حملہ روکنے کے لیے ہوتی تھی، مگر یہ سب سے پہلی جنگ ہے
مسلمانوں نے سب سے پہلے چڑھائی کی، حملہ کیا۔ اگر خدا نخواستہ دشمن لوگ جیت جاتے تو مسلمانوں کو تو شہید کر ڈالتے اور مدینہ پر قبضہ کر لیتے، تو اس سے پہلے کی جنگیں حملہ روکنے کے لیے ہوتی تھیں، مگر یہ سب سے پہلی جنگ ہے جس میں مسلمانوں نے سب سے پہلے چڑھائی کی، مطلب سب سے پہلے حملہ کیا۔ اس جنگ میں بھی مسلمان بڑی بہادری اور جیداری سے لڑے، تو اس جنگ میں بھی مسلمانوں نے بڑی بہادری کے ساتھ اور جی لگا کر لڑے، مگر یہودی قلعے میں محفوظ تھے اور اندر سے حملہ کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کا کوئی حملہ کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ تو جو یہودی لوگ تھے وہ قلعے کے اندر محفوظ تھے اور اندر سے ہی حملہ کرتے تھے، اس لیے مسلمانوں کا کوئی حملہ کامیاب نہیں ہوتا تھا۔ پہلے خوب لڑائی ہوتی رہی مگر خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہوتا تھا، تو پہلے خوب لڑائی ہوتی رہی مگر خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح نہیں ہوا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں بہت بڑے بہادر کو سپہ سالار بناؤں گا۔ رات کو سب لوگ اسی امید میں سوئے کہ دیکھو ہم میں سے کس کے ہاتھ میں سپہ سالاری آتی ہے۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج میں بہت بڑے بہادر کو سپہ سالار بناؤں گا، تو رات کو سب لوگ اسی امید میں سوئے کہ دیکھو ہم میں سے کس کے ہاتھ یہ سپہ سالاری آتی ہے۔ صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو پکارا، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور میری تو آنکھیں دکھ رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگا دیا، بس اللہ کے فضل سے ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ جب صبح ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارا اور ان کی آنکھیں دکھ رہی تھیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حضور میری تو آنکھیں دکھ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مطلب تھوک مبارک ان کی آنکھوں پر لگا دیا، بس اللہ کے فضل سے ان کی آنکھیں اچھی ہو گئیں۔ تو انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی کو ویڈیو اچھی لگی ہو اور آپ سب ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، اور اگر چینل پہ جو بھی بھائی بہن نئے ہیں وہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں، اور آپ سب ساتھی آپ سب اپنا خیال رکھیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ کمنٹ کر کے ضرور بتاتے رہیں کہ آپ سب ویڈیو کیسی چاہتے ہیں۔ کچھ بھائی بہن نے میسج کیا ہے کہ ویڈیو ہجے والی ہی پہلے جیسے ہی بنانا شروع کریں، اور آپ سب کیا کہتے ہیں؟ تو ملتے ہیں ہم آپ سبھی سے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔